صحافیوں کے حوالے سے بھی جادو کیا ہے. جن کو یہ ناپسند کرتی تھیں, جو ان کے خلاف بولتے تھے, ان کے بال بھی نکلوائے ہیں. کس وزیر اعظم کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ بہتر رہی؟ شہباز شریف اور عمران خان, یہ دو وزراء اعظم جو ہے اس 5 سال کے ٹینیور کے اندر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کویسچن مارک کا سہارا لے کے نا بیسیکلی ایک فیک نیوز کو پیڈل کر رہے ہیں. بیچارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو پیڈل کرنا ہے. آپ نے یہ کویسچن مارک کے اندر چھپنے کی کوشش ہے, ایک بڑی بھونڈی کوشش ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر جادو ٹونے کے حوالے سے ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ میں ان خبروں کو سیریسلی نہیں لیتا, لیکن خبر ایسی ہے کہ میرے خیال میں شاید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میری خبر نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ کسی اور نے خبر دی ہے. لیکن شاید آج کل اسی کا سیزن چل رہا ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں تھوڑی دیر میں معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑے اینکر پاکستان کے, پتہ نہیں اب جان بوجھ کے وہ یہ کرتے ہیں یا ڈیلیبریٹلی یا غلطی ہو جاتی ہے, غلطی سے مسٹیک جسے کہتے ہیں ہو جاتی ہے, کہ بڑی تاریخی قسم کی غلطی جو ہے ان سے ہوئی ہے. وہ معاملہ کیا ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ میں نے ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے, ایک پول کا آغاز کیا ہے. وہ ڈیبیٹ کیا ہے, پول کیا ہے, وہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو سبسکرائب. اور ہمیں بڑا ٹریمنڈس قسم کا رسپانس ملا ہے. ایکچولی میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ایک مہینے میں وی ہیو ناؤ گینڈ اباؤٹ 68,000 28 ڈیز میں 68,000 سبسکرائبرز جو ہیں ہم نے گین کیے ہیں, اور 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ہم ٹارگٹ لے کے آگے چل رہے ہیں, اور 6,67,000 ٹارگٹ جو ہے وہ آلریڈی ہم اچیو کر, یعنی 67% ٹارگٹ ہم اس بریکٹ کے اندر آلریڈی اچیو کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دس ٹریمنڈس رسپانس. تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب, اور باقیوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کیجیے. وی آر پشنگ دس ویری ایگریسولی, تو آپ کی ہیلپ کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اچھا جی, سب سے پہلے میں ذرا جو ڈیبیٹ میں نے جس کا آغاز کیا ہے, میں اس کے اوپر اپنا کامنٹ ویسے اس ویڈیو کے آخر میں دینا چاہوں گا. میں نے ایک پول شروع کیا ہے, یہ ٹویٹر کے اوپر آپ میرا یہ پول دیکھ سکتے ہیں, جس کا میں نے آغاز کیا ہے کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ بہتر رہی. کیونکہ ظاہری بات ہے اسمبلی کی مدت اب کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور شہباز شریف اور عمران خان یہ دو وزراء اعظم جو ہے اس 5 سال کے ٹینیور کے اندر رہے ہیں. تو یہ پول جو ہے وہ ہم نے اپنے یوٹیوب کے اوپر, کمیونٹی پیجز کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی ڈالا ہوا ہے, اور ٹویٹر کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے, لیکن دونوں کے ریزلٹس بڑے ویری کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی دس از ویری سرپرائزنگ. ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ٹویٹر کے اوپر جو پول چل رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب بڑے ایک ہیوج مارجن سے فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ ایک ہفتے کا پول ہے, ایک ہفتہ یہ پول چلے گا, میں اس کو ایک ہفتے تک لے کے چلوں گا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہر ویڈیو کے اندر جو ہے نا اس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن جو صارفین ہیں, ٹویٹر صارفین, ان کی جانب سے ابھی تک ٹویٹر کے اوپر جو ہے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ووٹ آلریڈی ڈل چکا ہے اس پول کے اندر. تو آپ بھی اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. اور ابھی تک ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب 80% کے ساتھ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بہتر وزیر اعظم تھے, جبکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 8,000 ووٹ ڈلا ہے, اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں with 51%. سو یہ دونوں کا ویری کرتا ہے, آپ بھی جا کے یہاں پہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں ان دونوں کے ٹینیور کو کس طرح دیکھتا ہوں یہ اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, اب آ جائیں جناب اس خبر کے اوپر جو میں ایک بہت بڑے اینکر, میں ان کی خبر ایک شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میں پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک کاروائی سوچے سمجھے طریقے سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اور بیچارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, لیکن پہلے یہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑوں کی حد تک یہ بات تھی. لونڈے لپاڑے چھوٹے موٹے اکاؤنٹس وہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کی جو ہے وہ فیک نیوز کو پیڈل کر رہے تھے, تو میں اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دے رہا تھا. لیکن اب جو ہے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام, پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر چھلانگ مار دی ہے. تو میں اب مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ بیسکلی ڈاکٹر موید پیرزادہ ہیں, اور یہ ان کی ٹویٹ ہے, اور ٹویٹ کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں لنڈن کویسچن مارک. اب ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ بیسکلی کاروائی ڈال رہے ہیں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کاروائی ڈال کیا رہے ہیں ایکچولی. کین وی سی اے مین ہمایوں دلاور ان دس ویڈیو ود نواز شریف ٹیم, پھر کویسچن مارک. Is he the judge who on August 5 wrote a stupid decision to imprison former PM Imran Khan? Question mark. What's he doing with Imran's political opponents? Question mark. Can a judge do that? Question mark.
واٹ اٹ مینس کویشچن مارک, اور اس کے بعد دا انٹرسیپٹ اس کو بھی اس ٹویٹ کے اندر جو ہے ٹیگ کیا ہوا ہے. اچھا یہ کاریگری کیا ہے, یہ میں کاریگری بتایا تو ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بیسکلی اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب جو کاریگری ڈال رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کویشچن مارک کا سہارا لے کے نا بیسکلی ایک فیک نیوز کو پیڈل کر رہے ہیں, اور ڈیلیبریٹلی. اور ابھی تک جب تک ہم نے اس کا یہ اسکرین شاٹ لیا ہے تو آلریڈی 1000 سے زیادہ اس کی ری ٹویٹس ہو چکی ہوئی تھیں, اور 1900 جو ہے اس کی لائکس بھی تھیں. تو مطلب اور ویوز اگر آپ دیکھیں تو اس ٹویٹ کے 19,000 ویوز آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں اس ساری چیز کے. بیسکلی پچھلے 2-3 دن سے یہ ان صاحب کی تصویر جو ہے وہ چلا کے تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جج ہمایوں دلاور ہیں, اور یہ لنڈن میں گئے ہوئے ہیں. کہیں پہ ان کے بارے میں چلایا جا رہا ہے کہ جناب ان کو نون لیگ کی ٹیم جو ہے شاپنگ کروا رہی ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں. ایک کوثر کاظمی صاحب ہیں, ان کے بارے میں بھی, کوثر کاظمی از اے جرنلسٹ اوور دیر ان لنڈن, ان کی تصویر بھی اس طرح چلا کے جو ہے نا پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جج ہمایوں دلاور ہے. اچھا یہ صاحب جن کی تصویر ہے یہ بیسکلی ذیشان ملک ہیں. ذیشان ملک جو ہیں وہ پرسنل سیکرٹری ہیں مریم نواز کے, اور میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اوبیسلی. تو یہ ان کی, اور میرا دماغ نہیں مانتا کہ ڈاکٹر موہت کو اس بات کا پتہ نہ ہو, ارسپیکٹو کہ ظاہری بات ہے آپ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا ہے اور آپ اس کو کیری کر رہے ہیں, اور اس طرح کویشچن مارکس ڈال کے جو ہے, کیونکہ آپ کے کویشچن مارکس ایکچولی جو آگے چل رہے ہیں نا, مطلب جو آپ کے سوالات, پہلے آپ نے سوال کیا کہ کین وی سی اے مین ہمایوں دلاور, اس کے بعد از ہی دا جج ہو آن August 5 wrote a stupid decision, what's he doing with Imran's political opponents, can a judge do that. اس کے بعد نیچے آتے آتے آپ بیسکلی اس فیکٹ کے اندر خود بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مزید سوالات کرنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کویشچن مارک صرف اس لیے ڈال رہے ہیں کہ میرے پہ ڈیفیمیشن کا کیس نہ ہو جائے. اصل کہانی یہ ہے, یہ کویشچن مارک کے اندر چھپنے کی کوشش ہے, ایک بڑی بھونڈی کوشش ہے. ارسپیکٹو کہ ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو پیڈل کرنا ہے آپ نے, ایون دو ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کل ہی ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے چند ایکٹرز کے اوپر جو ہے پابندی لگی ہے, اور میں نے اس میں ڈاکٹر موہت بھی شامل ہیں. پابندی پیمرا کی جانب سے لگائی گئی ہے کہ جی آپ ان کی کوئی کوریج نہیں کر سکتے, اور آبویسلی اگر آپ کوریج نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ ٹاک شوز بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ ان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے, کیونکہ میں آزادی رائے کے ساتھ ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر کے, ارسپیکٹو, دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے فیک پروپیگنڈا کو اگر آپ پروموٹ بھی کر رہے ہیں, ارسپیکٹو آف دیٹ, مائی پوائنٹ از کہ ہم نے جو جنگلی حرکتیں دیکھی وہاں پہ, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ جنگلی حرکتیں, لنڈن کے اندر وہ جج ہمایوں دلاور کے پیچھے جس طرح لوگ بھاگے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے, اور جو وہ گل گپاڑا کر رہے تھے اور جو حرکتیں وہاں پہ کر رہے تھے, ارسپیکٹو. یہ ذیشان ملک جو ہے یہ بھی موسٹ پرابلی شاید مجھے نہیں پتا لنڈن میں یا کدھر, میرے خیال میں شاید لنڈن میں آج کل گئے ہیں. یہ آپ اس قسم کی چیز کر کے, یہ رات کے وقت وہاں پہ لنڈن میں کہیں پہ واک کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو, اور اس کو کچھ ہو گیا, اس کو کسی نے اینٹ مار دی سر کے اوپر, خدا نہ خواستہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے, میں کبھی بھی کسی کی جان کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہوں گا, یا اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیا, تو وہ جو چھوٹے موٹے تتر بتر اکاؤنٹ ہیں نا, وہ میں تتر بتر اکاؤنٹ ہی کہتا ہوں جن کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر موہت پیرزادہ آپ اس قسم کی بات کر کے, آپ کو پتا ہے آپ ایک شخص کی جان کو کتنے خطرے میں ڈال رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی حرکت ہو گئی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں نے آگے سے گالیاں دی, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے, کہ ڈاکٹر صاحب کیا حرکت کر رہے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک مطلب فار ایگزامپل مجھے بھی جرنلزم کے اندر 15 سال ہو گئے ہیں, بلاول بھٹو کے ساتھ کون سے لوگ کھبے سجے ہوتے ہیں, مریم نواز کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, تو ہم تقریباً سب کو جانتے ہیں, مطلب ہمیں سب کی افیلیشنز کا پتہ ہے, یہ اس کے سیکٹری ہیں, مطلب یہ جو ہے ان کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل افیئرس کے اندر ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وی آلموسٹ نو ایوری ون, ایون سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے اندر جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اتنا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر موہت کو بھی اس بات کا پتہ نہ ہو, لیکن اس طرح کی حرکت کر کے آپ اپنی جرنلزم کا تو بیڑا غرق کر ہی رہے ہیں, جرنلسٹکلی ایک بہت بڑا آپ ان ایتھیکل کام کر رہے ہیں, لیکن آپ ویسے بھی میری نظر میں دس از نتھنگ لیس دین اے کرمنل آفینس, یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں کہ آپ ایک بندے کو جو ہے ڈیلیبریٹلی, آپ نے شکل نہیں دیکھی اب تک ہمایوں دلاور کی, مطلب 10,000 اس کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس بندے کی, اور اسی طرح کوثر کاظمی, انہوں نے تو ڈاکٹر موہت نے نہیں کیا, لیکن ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اسی طرح کا فضول ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی یہ جج ہمایوں دلاور, اور یہ دیکھیں یہ مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے, یہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہے, وہ وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے دماغ کو درست کریں.
ویسے ہی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں نا، میں ان کے سب سے بڑی جو مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ 10-11 سال فیک نیوز کرا کے دماغ دی مت مار کے رکھتی ہے دوسرے. فیک نیوز دے کے آپ یقین کریں، ان میں سے زیادہ تر آ کے جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو ان میں سے زیادہ تر، ناٹ آل آف دیم، بس زیادہ تر کو پراپر نالج بھی نہیں ہوتی حالات کی، یا پراپر نالج بھی نہیں ہوتی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، فیکچولی کیا ہوا ہے. فیک نیوز ان کے دماغوں میں ڈال کے مت ہی مار کے رکھتی ہے. مطلب یہ حال. خیر، آئی ہوپ کہ میں اپنے اس فیصلے کے اوپر نہیں پچھتاؤں گا جس میں خود ڈاکٹر موہت کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. اچھا جی، اب ایک جو خبر جو میں وہ ایک جادو ٹونا وہ بھی ذرا سن لیں، وہ بھی میں خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ جناب بیسیکلی خبر یہ ہے کہ کرن ناز صاحبہ سما کے اوپر پروگرام کرتی ہیں رات 10 بجے ویکینڈز کے اوپر. شی از بین مائی فارمر کالگ، میں جب سما میں تھا وہیں پہ ہم کام کرتے تھے. تو ثنا بچا صاحبہ سینئر اینکر پرسن وہ ان کے پروگرام میں آئی ہوئی تھیں، اور عظمہ بخاری صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے وہ بھی اس پروگرام کے اندر موجود تھیں. تو ثنا بچا صاحبہ نے ایک انکشاف کیا اس کے اندر. انہوں نے فرمایا بشرا بی بی نے صحافیوں کے حوالے سے بھی جادو کیا ہے. یہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ صحافیوں کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. مطلب باقیوں کے اوپر تو پتہ نہیں کوئی جادو ہوتا تھا، لیکن صحافیوں پہ بھی بشرا بی بی نے جادو کروایا ہوا تھا. جن کو یہ ناپسند کرتی تھیں، جو ان کے خلاف بولتے تھے، ان کے بال بھی نکلوائے ہیں. اچھا ویسے میں تو بہت بولتا رہا ہوں خان صاحب کے خلاف، اور بال میرے ویسے ہی بڑے کم ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے لیے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ نہیں لیے بھی ہیں کہ نہیں لیے. تو ثنا بچا صاحبہ فرما رہی ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ پر بھی جادو ہوا ہے؟ تو ثنا بچا صاحبہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھ پر ان کا اثر نہیں ہوا. اگر جادو ہوا ہے تو اثر نہیں ہوا. یہ یہاں تک کرتی تھی کہ کسی کے کپڑے منگوا لینا، کسی کی قمیض منگوا لینا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ تھے چھوٹے ان کو بھیج کر یہ چیزیں کرواتی تھیں. ان سے سوال ہوا یعنی میل فیمیل دونوں اینکرز پر جادو کروانے کی کوشش کی. ثنا بچا صاحبہ کہتی ہے جی، جن کو وہ ناپسند کرتی تھیں تاکہ وہ عمران خان کے خلاف نہ بولیں. پہلے ہمیں گالیوں سے ڈرایا گیا، پھر ہمیں جادو سے ہٹایا گیا، پھر ہم پر منتر چھوڑے گئے، پھر ہم پر اور مزید گالیوں کی برسات ہوئی، پھر لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا. یہ کنول شوذب صاحبہ اللہ معاف کرے، اس کے بعد یہ کنول شوذب صاحبہ کا ذکر کرتی ہیں. اسکاٹ لینڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں آج. یہ کبھی آ کر بتائیں کہ انہوں نے کس کس طرح کی کاروائیاں نہیں کی ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ خدمت کی بشرا بی بی کی. کیا کیا ان کو نہیں پہنچایا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے یعنی بشرا بی بی نے مانگا اور انہوں نے دیا. یہ ایسے ہمیں ٹریٹ کرتے تھے جیسے پتہ نہیں ہم کون ہیں. آپ یقین کریں کنول شوذب صاحبہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ پائیں گی. جس طرح کا کردار یہ تھی، میں کہتی ہوں کسی خاتون کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کنول شوذب صاحبہ کو بھی اسکاٹ لینڈ میں جا کر پوچھیں کہ کیا کرتی رہی ہیں. انہوں نے قبر میں نہیں جانا، ان کو آخرت کا کوئی خیال نہیں ہے، لوگوں پر جادو ٹونے میں مدد کر رہی تھیں آپ. یہ کنول شوذب صاحبہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا. کنول شوذب صاحبہ نے اس کلپ کے اوپر جو ہے ایک جوابی ٹویٹ دیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے کہا یہ ہے پاکستان کی گٹر صحافت، خواتین پر تہمتیں لگانے والی ثنا بچا، اور یہ غلاظت سن کر اس پر مزید سوال پوچھنے والی کرن ناز، جن کے سوشل ایشوز پر پروگرامز کی ایک لسٹ ہے، اور ساتھ بیٹھی مسکراتی ایک پارلیمنٹیرین. واہ واہ کیا معیار ہے سما ٹی وی کا. ثنا بچا تمہارے شوز میں الحمدللہ میں کبھی نہیں آئی، اور اس بات کی تکلیف آج تک ہے تمہیں. اسکاٹ لینڈ میں نہیں، الحمدللہ پاکستان میں ہوں، اور تمہاری اوقات تو نہیں، پر تمہاری اس غلاظت کا منہ توڑ جواب دوں گی. زیادہ چڑھا کر پھپے کٹن شو کرنے پہنچ گئی. اپنی قبر کی فکر کرو، پتہ لگے لندن تو کیا پاکستان میں بھی 2 گز زمین نہ ملے. تم سمیت ظلم و جبر پر منہ بند رکھنے والے صحافیوں کا منہ کسی جادو نہیں، لفافوں اور ڈنڈے سے بند ہوتا ہے، اور غرانے کے لیے تب کھلتا ہے جب مالک کہیں. ویسے تو یہ پھپے کٹیاں اس قابل نہیں کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے، پر 15 مہینے جھوٹے الزامات لگانے کے باوجود بات اب پھر بشرا بی بی پر تہمت لگانے اور غلاظت اگلنے پر آ گئی ہے. تو اپنے لیڈر کی عزت کی حفاظت ہمارا فرض ہے. ان بھونکنے والوں کے ڈنگے چبے منہ توڑ دیں گے. اچھا ڈنگے چبے، سوری پنجابی، ڈنگے چبے منہ توڑ دیں گے. یہ کنول شوذب صاحبہ نے جواب دیا. اچھا میرا صرف ایک سوال ہے، اور میں اکثر اپنے صحافتی حلقوں کے اندر، کیونکہ میں نے پچھلی بھی میری ویڈیوز دیکھی ہوں کہ میں نے بہت سے یہ ریسنٹلی میں نے ایک دیکھا ہے کہ ایک کیمپین شروع ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. اچھا یہ مت سمجھیے گا میں کبھی زندگی میں بشرا بی بی سے ملا ہوں، اور آبویسلی جس طرح یہ ثنا بچا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے تھے ان کے اوپر یہ جادو ہو جاتا تھا. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے اوپر مخالفت خاص طور پہ جب ان کی حکومت آئی تھی نا، کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا، جو حکومت میں ہوتا ہے، اس کو ٹارگٹ کریں اگر آپ نے کرنا ہے.
ٹھیک ہے, اس پہ آپ کرٹیسزم کریں. تو میں نے عمران خان صاحب پہ سب سے پہلے میں نے تنقید کرنا شروع کی تھی, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی تھی, اور 3.5 پونے 4 سال جتنی دیر ان کی حکومت رہی میں نے کی بالکل تنقید, جہاں پہ غلط تھے وہاں پہ کی. مجھے تو اپنے اوپر کبھی کبھی کوئی جادو کے اثرات نہیں محسوس ہوئے, مطلب کہ مجھے کہیں پہ بھی یہ شائبہ ہے کہ جناب میرے تے جادو ہو گیا. ثنا بچہ صاحبہ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی, کس نے یہ انفارمیشن دی, آئی ڈونٹ نو. لیکن مطلب گوسپ جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے. گوسپ مطلب اب بھائی میں کسی پوچھوں بھائی جان آج تک آپ نے کبھی ان کو کوئی جادو منتر کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو کوئی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلتے, کوئی ہڈیوں کے ساتھ کھیلتے, کوئی اس طرح کی چیز کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا. لیکن گپے جو ہے نا, جیسے گپے کرنا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنا, یہ بڑا سلسلہ چل رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ میرا کم از کم اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک میرے پاس اس چیز کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آ جاتا میں کسی کے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتا. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جادو کرتا ہے یا کرتی ہے, اور نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے تک کرتا ہے یا اینکروں کے اوپر کر دیا. میرا ذرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس پول کے اوپر جو میں نے لگایا ہوا ہے, آپ بھی اس پہ جا کے ووٹ کر سکتے ہیں. میری اس کے اوپر کیا رائے ہے, یہ بھی تو ظاہری بات سوال ہے نا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا موازنہ اگر شہباز شریف صاحب کی اس حکومت کے ساتھ کیا جائے تو کس طرح کیا جائے گا. پہلے ذرا میں عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئی تھی, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. یہ اگر مجھے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ یہ کہے کہ جناب یہ جھوٹ ہے, ہم عوام کی طاقت سے, یہ سب فضول بات ہے. یہ اگر یہ کڑوی گولی آپ سے نہیں نکلی جا رہی تو نکل لیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی آئے تھے. اور یہ پروجیکٹ اب سے نہیں, آپ کو پال پوس کے, آپ کو پال پوس سے مراد ہے کہ آپ کی جماعت کو پال پوس کے بڑا کرنے کا سلسلہ جو ہے نا 2011 سے شروع ہوا ہے, جب ایکچولی آپ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں آئے تھے. یہ ہے وہ کڑوا سچ جو آپ کو سننا پڑے گا, چاہے آپ کو کتنا ہی برا لگے. دوسرا, آپ کی وہ جو حکومت تھی نا 2018 میں, 18 اگست کو جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا, مانگے تانگے کی حکومت تھی. 4 ادھروں پھڑو, 2 ادھروں پھڑو, 5 ادھروں لے آؤ, 6 جہازیں بٹھا کے لے آؤ. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں تھیں جو وہ آپ کے لیے کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت فل تھروٹل یہ کام. اور یہ میں جب یہ بات کہتا ہوں نا, میں جتنے اس وقت کے انفارمڈ پلیئرز تھے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویسے کوئی اتنا کی بڑی بات نہیں ہے, یہ بچہ جانتا ہے کہ اسی طرح ہی تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان کو ککھ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے حکومت کس طرح چلانی ہے. مطلب پہلے سال میں جتنے بڑے بلنڈر ہوئے اس کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا عمران خان صاحب, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا. کیونکہ کبھی بھی حکومت نہیں کی ہوئی تھی. پہلے یہ صحافیوں کو بلا کے کہتے تھے مجھے ذرا 100 دن دے دیں, مجھے بس 6 مہینے دے دیں, مجھے کوئی سال دے دیں. اور اس وقت بھی جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور صاحب, وہ صحافیوں کو بلا کے کہتے تھے کہ جی مثبت رپورٹنگ کریں, مثبت رپورٹ. یہ اس طرح پال پوس کے آپ کو بڑا کیا گیا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی نا صحافیوں کو اس طرح کنٹرول کرتی تھی آپ کے لیے. اچھا, بہرحال سال کو جو ہے وہ غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی رہیں. اس کے بعد آہستہ 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 کام کو بہتر تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا. دوسرا سال میری نظر میں پہلے سال سے تھوڑا سا بہتر تھا. بیچ میں کووڈ آیا. کووڈ میں عمران خان صاحب اپنے اوپر بہت بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ دیکھا میں نے کووڈ کے اندر بڑا زبردست کیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ آج اگر جا کے آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں یا ان کی ٹیم سے پوچھیں کہ بھائی جان اس دوران ایکچولی آپ لوگوں نے یہ کووڈ میں کمپیریٹیولی دیگر ملکوں کے یہاں پہ ریشو کس طرح کم تھی, ان کے پاس خود بھی اس بات کا جواب نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا جواب. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. میں کبھی بھی عمران خان صاحب کا اس میں کمال نہیں مانوں گا. اس کے بعد آ جائیں آخری تقریباً ٹینیور کے اندر. آخری ٹینیور میں عمران خان صاحب عثمان بزدار کی وجہ سے, یہ حقیقت ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا, بالکل بیڑا. اور وہ ایک ہی سوئی پھنسی ہوئی تھی عثمان بزدار کے اوپر. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واحد وجہ تھی کہ یہاں تک جو ہے ان کے تعلقات خراب ہو گئے. کرتے کرتے مطلب ون تھنگ لیڈ ٹو انادر جسے کہتے ہیں نا, وہ آپ کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس سے بیڑے غرق ہوتا ہے سارے آپ کے تعلقات کا, وہ عثمان بزدار تھا. اور وہ پہلے سال سے ہی وہ بیج بو دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد میاں بیوی میں وہ ایک لڑائی ہو جائے نا, ایک بڑی لڑائی ہو جائے, اس کے بعد آپ کو اس کی ناک, اس کی آنکھ, اس کے کان, اس کے بال, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, سب کچھ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کی لڑائی ہو جائے نا پھر آپ کا سب کچھ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور کرتے 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 2022 تک اس کے بعد حالات جو ہے, اور آخری اس کے اندر جو پوائنٹ تھا نا وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی. وہ میرا خیال میں آخری کیل جو تھا نا وہ تھا. ایون دو اس سے پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ہم آپ کے ساتھ نیوٹرل ہیں, ہم نے آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں کرنا. یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں.
یہ مارچ 2021 میں ہی ان کو بتا دیا گیا تھا. تو بعد میں ان کو گلا صرف اس چیز کا تھا کہ جی ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, آپ ہمیں بچا کیوں نہیں رہے, یہ گلا عمران خان. باقی یہ جو امریکی سازش, امریکی مراسلات, سائفر آ گیا, یہ سب بکواس ہے, یہ ساری رنگ بازیاں اور جھوٹ ہے. یہ نہیں, اب کیونکہ آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا کہ آپ ملک کے آرمی چیف کا نام لے کے ان کے اوپر اٹیک کرتے, تو میر جعفر میر صادق, میر جعفر میر صادق, مطلب یہ اس قسم کے بہانے بنا کے بس یہ تقریریں کرتے تھے. انہوں نے کہا انہوں سے کسی نہ کسی سے پائی ہے نا, تو چلو جی سارا سارا امریکہ سے پا دو, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈال دو, یہ سب ٹھیک رہے گا. اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کے بعد عمران خان صاحب ہو گئے فارغ. تو عمران خان صاحب کا رول جو یا پرفارمنس جو تھی نا وہ یہ تھی. اب آ جائیں شہباز شریف صاحب کے اوپر. شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ والا ورژن تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. وہ تو کہتے بھی ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھا اور ہوں, وہ آج بھی یہ مانتے ہیں. تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ کے حوالے سے اگر آپ کہیں نا تو عمران خان تو شہباز شریف ایک جیسے. اب مطلب یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. پہلے شہباز شریف صاحب اتنے نہیں تھے, اب ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب پہلے زیادہ تھے, اب نہیں ہیں. اب آ جائیں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کے اوپر. شہباز شریف صاحب کی حکومت جب سے شروع ہوئی تھی نا, اس میں سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جناب ان کو کام کرنا آتا ہے, یہ بہتر سنبھال سکیں گے عمران خان صاحب سے کمپیریزن میں. لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے بھی پہلے سال کے اندر ہی 2 وزیر خزانہ آ گئے, ایک تبدیل ہو گیا. ادھر بھی یہی صورتحال تھی کہ مفتاح اسماعیل کو بنایا پھر بعد میں تبدیل کر دیا, بالکل وہی سچویشن ہے. اچھا, ان کو شروع دن سے ہی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ انہوں نے حکومت چلانی ہے کہ نہیں چلانی. ان کا جو ٹینیور ہے نا کہ الیکشن میں جانا ہے کہ نہیں جانا, جانا ہے کہ نہیں جانا, جانا ہے کہ نہیں جانا, یہ اسی پنگے میں یہ چلتے رہے. اور ظاہری بات ہے ان کی سب سے پرائم ٹارگٹ یہ تھا کہ ملک کا جو اگلا آرمی چیف ہے وہ ہم تعینات کریں گے. وہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ فیسلٹی ان کے ہاتھ میں نہ رہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اناؤنس کریں گے تو ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اصل حقیقت ہے. اچھا, اس کے بعد یہ شروع سے چیخیں مارتے آئے کہ ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کنٹرول کر لیں گے, ہم آئیں گے مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے. کخ مہنگائی نہیں کنٹرول ہوئی ان سے. مطلب ایک وقت میں یہ مہنگائی 45% تک چلی گئی. آج آپ کا پٹرول اور ڈیزل 270 روپے سے اوپر ہو چکا ہے. مطلب یہ صورتحال. آپ کا وہی ڈالر جو عمران خان کے دور کے اندر جو ہے ان کو تقریباً 182 روپے کا ملا تھا, 182 کا, جس دن شہباز شریف صاحب آئے تھے نا اس دن 182 کا ان کو ملا تھا. یہ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ 298 روپے کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب 298 روپے کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ 1.5 سال. اچھا, اس میں یہ بھی البتہ حقیقت ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات میں ان کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں, اور پیچھے سے عمران خان صاحب کی جو غلطیاں تھیں نا وہ بھی کیری فارورڈ ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے بری ذمہ قرار دے دیں گے. انہوں نے اتنے بھنڈ مارے ہوئے ہیں, خاص طور پہ وہ جو بجلی, پٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں کم کر دی تھی, وہ بہت بڑی غلطی تھی. اس کی وجہ سے IMF کی ڈیل آپ کی خراب ہوئی. ادھر سے جب یہ آئے, یہ اس چکر میں IMF کے پاس اس لیے نہیں جا رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب الیکشن ابھی ہونے کے بعد میں ہونے, ابھی ہونے کے بعد میں ہونے, یہ ٹینیور اپنا اسمبلیاں پوری کریں گی, یہ نہیں کریں گی. یہ اس چکر میں اس کو ڈیلے کرتے گئے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے, وہ بڑے بڑے پھنے خان ہونے کا, جناب میں آؤں گا, میں IMF نو اینج کر کے میں اے کروں گا تو IMF میری گل مان جائے گی. وہ آئے تو ان کو پتہ لگا نہیں پائے نا 2023 آ چکے ہیں. یہ وہ 2013 سے 2018 کا ٹینیور نہیں ہے, یہ 2023 آ گیا ہے. حالات بہت بدل چکے ہیں اور ان سے نہیں IMF قابو ہوا, اور ان کی وجہ سے بھی 8 مہینے IMF کے معاہدہ جو ہے ڈیلے ہوا. شہباز شریف صاحب نے بیچ میں چھلانگ ماری تو پھر IMF کا معاہدہ ہوا. تو ووٹ کو عزت دو, اب ذرا اس نعرے کے اوپر, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے نا اینج کر کے پیک کر کے ندی کے اندر پھینک دیا ہوا ہے نون لیگ نے, کسی قسم کا کوئی چکر. اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھا جائے گا شہباز شریف صاحب کا, اور خاص طور پہ مریم اورنگزیب کا یہ دور. میں مریم اورنگزیب کے اوپر اس سے یہ بات کہوں گا کیونکہ بطور منسٹر فار انفارمیشن یہ ذمہ داری ان کے اوپر آتی تھی کہ انہوں نے صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ان کے اوپر ذمہ داری آتی تھی کہ انہوں نے سینسرشپ نہیں ہونے دینی. بے تحاشا سینسرشپ شہباز شریف کے دور کے اندر, ون آف دا ورسٹ سینسرشپ دیٹ آئی ہیو سین ان مائی لائف. 15 سالہ کریئر میں میرے خیال میں نے سب سے گندی اور بری سینسرشپ اگر دیکھی ہے تو مریم اورنگزیب کے اس دور کے اندر دیکھی ہے. یہ انہوں نے جس کے اندر یہ یاد رکھا جائے گا. بلکہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا مریم اورنگزیب کے لیے ایک ٹائٹل یہ ساری زندگی ان کے ساتھ چپکا رہے گا, دا منسٹر فار مسنگ جرنلسٹ. کہ ان کے دور کے اندر جرنلسٹ کو نکالا بھی ہے نوکریوں سے, اسکرینوں سے غائب کیا گیا, شوز ان کے بند کیے گئے, جرنلسٹ غائب ہو گئے. عمران ریاض خان کی پوری ذمہ داری اگر کسی شخص کے اوپر بنتی ہے وہ مریم اورنگزیب کے اوپر بنتی ہے, بیکاز شی واز دا منسٹر فار انفارمیشن. اور اگر یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی ان کو چاہیے تھا یہ ریزائن کر کے چلی جاتی, چھوڑ دیتی اس جاب, لیکن یہ بیٹھی رہی اینڈ دن تک, آخری دن تک بیٹھی رہی کہ میں نے نہیں جانا. تو میری نظر میں ان دونوں حکومتوں کو جو ہے نااہل ہی کنسیڈر کروں گا.
اگر تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی سب کا ایک فارمولہ ہے تو وہ کام عمران خان بھی کر سکتا تھا. میں تو کہتا ہوں وہ آپ کسی گنگو تیلی کو لا کے بٹھا دیں گے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے, یہ کام تو وہ بھی کر لے گا. انوار الحق کاکڑ صاحب اب نگراں وزیر اعظم ہے, آپ یہ فارمولہ ان کو دیں گے تو وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے. چیزیں مہنگی کر لو, آئی ایم ایف کے پاس چلے جاؤ, اینی ون کین ڈو دیٹ. تو یہ باقی یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جادو کی چھڑی, ان میں سے کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے, سب جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ. اور ان میں سے اب کوئی بھی آئندہ اگلے الیکشن کے بعد وزیر اعظم آئے گا, فارمولہ وہ بھی یہی لے کے چلے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, ہم آئیں گے تو اینج ہو جائے گا. یہ دونوں سائڈوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, یہ ہے ان کی اصل حقیقت. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.